بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا ولا رصد بطریق۔ یہ روایت موطا امام مالک سے لی گئی ہے، رقم ہے 866۔ اس کا ترجمہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر ابن الخطاب کے صاحبزادے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ بھی جو رہزنی کے لیے گھات لگا کر بیٹھے۔ قرآن مجید میں بعض جرائم کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اس دنیا میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، اس سے کوتاہیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر جرائم بھی۔ جب تک کوئی چیز انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتی ہے، وہ غلطی، کوتاہی، گناہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے۔ لیکن جس وقت گناہ جرم کی صورت اختیار کر لے تو پھر وہ معاشرے کے سامنے بھی جواب دہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی نے قبیلے کے نظم اور ریاست کی تنظیم کی ضرورت پیدا کی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی، انسان رہتے اطمینان کے ساتھ۔ یہ ضرورت ہی یہاں سے پیدا ہوئی کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کر کے صرف گناہ تک محدود نہیں رہتا۔ اگر وہ گناہ تک ہی محدود رہتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت میں معاملہ ہو جاتا، وہ جرائم کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو جرائم ہیں؟ دو ہی چیزیں۔ انسان اپنے ابنائے نو کی حق تلفی کر دے، وہ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرے، تو یہ چیز جرم بن جاتی ہے۔ ان جرائم کے باب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ تقاضا رکھا کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کر کے ان جرائم کو روکنے کی کوشش کرے، ہو جائیں تو پھر جزا و سزا کا ایک قانون بنائے۔ اس وقت جو عدالتیں کام کر رہی ہیں، جو حکومتیں قائم ہیں، اور وہ انسانوں پر بہت کچھ اختیار حاصل کر لیتی ہیں، یہ اس ضرورت کی وجہ سے، یعنی ریاست اور حکومت، اس کے لیے کسی خدائی فرمان کی ضرورت نہیں تھی، یہ یہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ان جرائم کی نوعیت بھی طے کرنی ہوگی۔ ان جرائم میں سے جو بڑے جرائم ہیں، قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے ان کی انتہائی سزائیں بھی خود بیان کر دی ہیں۔ ان میں ایک جرم فساد کا جرم ہے، یعنی لوگ جان، مال، آبرو کے درپے ہو جائیں، جتھے بنا لیں، لوگوں پر پل پڑیں، ہنگامہ و احتجاج کا طریقہ اختیار کریں، اموال کو، املاک کو نقصان پہنچائیں، ڈاکے ڈالیں۔ یہ فساد کی مختلف صورتیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ فساد کی یہ صورتیں جرائم پیشہ افراد کے ذریعے سے بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ جتھوں کی صورت میں جو لوگ مال لوٹنے نکل کھڑے ہوتے ہیں یا لوگوں کی عصمتیں لوٹنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی صورت میں بھی سامنے آتی رہتی ہے، اور احمق سیاستدانوں کے اقدامات کی صورت میں بھی سامنے آتی رہتی ہے۔ یہ فساد کی مختلف صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے ہتھیار اٹھاتا ہے، لوگوں کی جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جان، مال، آبرو کی حرمت، خواہ وہ جان و مال ایک سڑک پر جاتے ہوئے بچے کا ہے، دہقان کا ہے، کسی مزدور کا ہے، یا وہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کا، یکساں حرمت رکھتا ہے۔ اس کی طرف انگلی اٹھانا بھی بدترین جرائم میں سے ہے۔
تو فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا۔ اسی طریقے سے دوسرے پہلو کو بھی بیان کیا کہ یہ تو بغاوت کرنے والے اور نظم کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کا معاملہ ہے، جو اس درجے میں نہیں جاتے بلکہ کسی شخص پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، کسی گاؤں پر، کسی علاقے پر، اور اس طرح رہزنی کرتے ہیں، خواہ وہ سمندروں میں کی جائے یا لوگوں کے گھروں پر ڈاکے ڈال کے کی جائے۔ فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں پر تو اخلاقی پہلو کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کے یہ شائن شان ہی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے کسی اقدام سے، اس کے کسی فیصلے سے کسی کی جان، مال، آبرو کو خطرہ لاحق ہو۔ یہ کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے، نہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کوئی بچوں کا تماشا ہے۔ یہ خدا کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کو پامال کرنا ہے، اور یہ اس درجے کے جرائم ہیں جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے مجرم جنہوں نے لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو، یہ گرفت میں آ جائیں تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، این یقتلوا۔ یہی وہ مجرم ہیں جن کے لیے رجم تک کی سزائیں دی گئی ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، ان کو جلاوطن کر دیا جائے، پھینک دیا جائے کہیں نکال کے۔ تو اس طرح وہ سزائیں بیان کرتی ہیں۔ یہ نظم اجتماعی کو درہم برہم کرنا، جو انسانوں کے لیے ایک امن ریاست کی صورت میں قائم ہوتا ہے، اس کو درہم برہم کرنا، معاشرے میں اپنے مقاصد کے لیے ایسے اقدامات کرنا جو فساد کا باعث بن جائیں، وہ سب اس کے تحت آتے ہیں۔ اسی طرح سے انفرادی جرائم میں مثلا ریپ ہے، ڈاکہ ہے، وہ سب اسی کے تحت ہے۔ میں نے اس کو جہاں بیان کیا ہے اپنی کتاب میزان میں، تو وہاں یہ بتایا ہے کہ جب قتل دہشت گردی بن جائے، اور جب چوری ڈاکہ بن جائے، اور جب لوگ دیکھیں کہ زنا یا بدکاری وہ زنا بالجبر کی صورت اختیار کر رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ عمومی جرائم بھی آگے بڑھ کر اب فساد کے دائرے میں چلے گئے، یعنی یہ فساد کی صورت ہے۔ اس کے لیے کوئی عذر مسموع نہیں ہے، کوئی عذر کسی درجے کا بھی۔ یہ صدیق اور فاروق بھی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ اقدام کریں تو بدترین مجرم ہے اور ناقابل معافی مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وہ ہم مسلط کر دیں گے ان کے اوپر، اور قیامت میں تو یہ بہرحال مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور یہاں یہ کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ کسی اور قوم اور علاقے اور وطن میں جائیں، ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ ایک سزا ان سزاؤں میں یہ بیان ہوئی ہے کہ یُنفُوا مِنَ الْأَرْضِ، یہ ہماری سرزمین سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن کر رہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے، اور وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کس جگہ سے معاملات کو دیکھتا ہے، اور اس کے بارے میں کیا سزائیں بیان کرتا ہے، اور قیامت میں کس درجے میں اس طرح کے لوگوں کو رکھ دیتا ہے۔ اس میں بہت متنبہ رہنا چاہیے۔ ہماری تاریخ میں جب ابتدا میں اس طرح کے اقدامات سے لوگوں کی جان مال کو خطرے میں ڈالا گیا اور فساد برپا کیے گئے، تو کم و بیش کوئی 60-70 سال کے بعد مسلمانوں کے پورے علم نے پھر بالاتفاق یہ طے کر دیا کہ اس طرح کی حرکت نہیں کی جائے گی، اگرچہ اچھے مقاصد کے لیے شروع میں لوگ کر گزرے تھے۔ تو اس کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔